بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ شیوانی کا شکریہ ادا کر کے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ پریشان ہو کر سوچتا رہا کہ مہاراج کے حکم کے مطابق شیوانی کا خادم بن کر رہنا ہوگا۔ وہ اب تک آزاد اور خود مختار ٹیلی پیتھی جاننے والے کی حیثیت سے زندگی گزارتا آیا تھا، ہر معاملے میں اپنی منمانیاں کرتا تھا۔ آج بہت ہی مجبور ہو گیا تھا۔ وہ یہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ تانترک مہاراج جگل بھٹاچاریہ کتنا زبردست جادوگر ہے اور ٹیلی پیتھی بھی جانتا ہے۔ اس پر ہمیشہ حاوی رہے گا اور اس کی بہت بڑی بڑی کمزوریاں اس کی مٹھی میں ہیں۔ اس نے اس پر عمل کر کے آتما شکتی کے منتروں کو اس کے دماغ سے مٹا دیا تھا۔ اب وہ ان منتروں کو لاکھ یاد کرنے کی کوششیں کرتا تو تب بھی وہ اہم منتر اسے یاد نہ آتے۔ وہ یہ جسم چھوڑ کر اب کسی دوسرے جسم میں جا کر تانترک مہاراج کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ وہ تانترک مہاراج کو اپنے دماغ میں آنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ اس نے ایسا ترمیمی عمل کیا تھا کہ وہ مہاراج کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر پاتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی انیتا کے لیے بہت پریشان تھا اور اسے سمر سلطانہ کے جسم سے نجات دلانے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی۔ وہ پاگل خانے میں سمر سلطانہ کے لب و لہجے کو سن چکا تھا۔ اس نے ان دونوں آوازوں اور لب و لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خانی کی پرواز کی۔ سمر سلطانہ کے اندر پہنچنا چاہا تو وہ سوتے سوتے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور فوراً ہی سانس روک لی۔ فرمان نے اس پر ترمیمی عمل کر کے اس کے دماغ کو لاک کر دیا تھا۔ اس کے ذہن کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ ایک مخصوص لب و لہجے کے ساتھ اس کے اندر آئے گا تو وہ اسے محسوس نہیں کرے گی، جبکہ وہ کسی سوچ کی لہر کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے خطرہ محسوس کیا تو فوراً ہی فون کے ذریعے فرمان سے رابطہ کیا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے سلطانہ؟ میں نے ابھی اپنے دماغ میں کسی سوچ کی لہر کو محسوس کیا تھا۔ پھر تو یقیناً چنڈال ہوگا، تم اسے دماغ میں ہرگز نہ آنے دینا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں۔ اسے محسوس کرو تو فوراً ہی سانس روک لو۔ سمر سلطانہ کے اندر سے انیتا نے کہا، یہ سراسر زیادتی ہے۔ میرا باپ یہاں آنا چاہتا ہے، مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، تم انہیں کیوں روک رہے ہو؟ کیا باپ بیٹی کو ملنے سے روکنا ظلم نہیں ہے؟ فرمان نے کہا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تمہارا باپ شیطان ہے، ہم شیطان کو اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیں گے۔ پھر اس نے سمر سلطانہ سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ ایسے ہی وقت اس نے پھر سوچ کی لہروں کو محسوس کیا اور سانس روک کر بولی، فرمان میں پھر وہی سوچ کی لہریں محسوس کر رہی ہوں۔ وہ بولا، ایک بات یاد رکھو، شیطان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جان سے نہیں مارتا، ہلکان کرتا ہے۔ اگر وہ پریشان کر رہا ہے تو کرنے دو، میں پہنچ رہا ہوں۔ ادھر چنڈال دوبارہ سمر سلطانہ کے اندر جانے کی کوششیں کرنے کے بعد سمجھ گیا کہ اس کا دماغ لاک ہے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے اپنے اندر آنے نہیں دے گی۔ وہ جانتا تھا کہ فرمان اب تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ ٹونی جے بھی ہے۔ وہ دونوں خیال خوانی کے ذریعے اسے سمر سلطانہ کے اندر پہنچنے نہیں دیں گے۔ اس کے سامنے دوسرا راستہ یہی تھا کہ اب کالا عمل کیا جائے، ایسے منتر پڑے جائیں کہ سمر سلطانہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور وہ سوچ کی لہروں کو محسوس کرنے کے قابل نہ رہے۔ تبھی وہ اس کے دماغ میں جا کر زلزلے پیدا کر سکتا ہے اور اپنی بیٹی کو اس کے جسم سے نکال کر لا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ بھی تھا کہ کسی کی آتما کو کسی جسم سے نکالنے پھر دوسرے جسم میں پہنچانے کے جتنے منتر تھے وہ سب اس کے دماغ سے نکل چکے تھے۔ اب تانترک مہاراج کی مدد کے بغیر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ رات گزر چکی تھی، صبح ہونے والی تھی۔ اس نے سوچا مہاراج سو رہے ہوں گے، بعد میں ان سے رابطہ کر کے گزارش کروں گا کہ اس کی بیٹی کو سمر سلطانہ کے جسم سے نکال کر اسے کسی دوسری خوبصورت اور صحت مند لڑکی کے جسم میں پہنچا دیں۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، جلد ہی نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ شیوانی اپنی سوتیلی ماں اور اس کے عاشق کی پٹائی کرنے کے بعد اپنے بنگلے میں واپس آ گئی۔ وہ بھی تھکی ہوئی تھی مگر اپنے بیٹے عدنان کے لیے بہت بے چین تھی۔ تانترک مہاراج سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی وقت اسے اپنے اندر مہاراج کی آواز سنائی دی، ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مہاراج میں دو سہولتیں چاہتی ہوں، ایک تو یہ کہ میں جب چاہوں آپ سے رابطہ کر سکوں، دوسری بات یہ کہ جب میں انا میریا کے جسم میں تھی تو عدنان کے دماغ میں پہنچ جایا کرتی تھی اور انا میریا مجھے آئینے میں دیکھ لیا کرتی تھی اور میری آنکھوں میں ڈوب کر عدنان کے اندر پہنچ جایا کرتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیا ہو گیا ہے، اور جب مجھ میں ایسی صلاحیتیں تھیں تو اب کیوں نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جب تم چاہو گی مجھ سے رابطہ کر سکو گی، جس طرح نامیریا کو آئینے میں دیکھتی تھی اور اسے اپنے عکس کی بجائے تمہارا عکس دکھائی دیتا تھا، اسی طرح تم جب بھی آئینہ دیکھو گی تو تمہیں اپنے بجائے میرا عکس دکھائی دے گا اور مجھ سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جب آپ نے پہلی بار مجھے انا میریا کے شریر میں پہنچایا تھا تو میرے اندر یہ شکتی پیدا کر دی تھی کہ انا میریا آئینے میں دیکھے گی تو اسے میں دکھائی دیا کروں گی۔ ہاں، میں نے تمہارے اندر یہی شکتی پیدا کر دی تھی اور بعد میں چھین لی تھی، اب پھر تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے گڑ گڑا کر بولی، مہاراج میری وہ صلاحیت بھی مجھے واپس کر دیں جس کے ذریعے میں اپنے بیٹے عدنان کے دماغ میں پہنچ جایا کرتی تھی۔
तुम अभी आराम से सो जाओ, मैं तुम पर मंत्र पढ़ता रहूंगा। जब सोकर उठोगी तो तुम्हारी ये शक्ति भी तुम्हें वापस मिल जाएगी, लेकिन वही अधूरी सलाहियत होगी। पहले भी तुम अदनान के दिमाग में पहुंचकर बहुत कुछ मालूम करती थी, लेकिन अपने तौर पर इससे कोई काम नहीं ले सकती थी और ना ही इसकी भलाई के लिए कुछ कर सकती थी। तुम्हें इसके लिए अना मैरिया का सहारा लेना पड़ता था। इसी तरह आइंदा तुम चंडाल का सहारा लिया करोगी। वो खुश हो गई, अपने बेड पर आकर बड़े इत्मीनान से लेट कर सो गई। अब वो अलका के जिस्म में थी। उससे पहले अना मैरिया के जिस्म पर कब्जा जमा रखा था। अना मैरिया और व्लादिमीर से दुश्मनी चली आ रही थी। व्लादिमीर अदनान को अपने हाथों से कत्ल करने के लिए उसे हासिल करना चाहता था और अब तक उसके पीछे भाग रहा था। वो अदनान के अलावा अना मैरिया को भी ट्रैप करना चाहता था और इसके लिए इसने अना मैरिया का एक पुतला बना रखा था और इस पर मंत्र पढ़ता रहता था। इसने कई बार तिलिस्मी आले के जरिए इसका सुराग लगाया था और इस पर हमले भी किए थे, लेकिन उसे अपनी गिरफ्त में लेते लेते नाकाम हो गया था और इसे बार बार नाकामी का मुंह दिखाने वाली सोनिया थी। व्लादिमीर ने अदनान, अना मैरिया और सोनिया के पुतले बना रखे थे और उन्हें ऐसे कमरे में रखा हुआ था जहां वो आराम से तन्हाई में बैठकर काला अमल किया करता था। वो तकरीबन 24 घंटे पहले इस कमरे में बैठा मंत्र पढ़ रहा था। अदनान तक पहुंचने की कोशिशें कर रहा था। ऐसे ही वक्त अना मैरिया का पुतला जो एक तरफ खड़ा हुआ था अचानक ही गिर पड़ा। इसने चौंक कर उधर देखा। कोई हवा का झोंका नहीं आया था, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिसके बायस वो गिर पड़ता। क्योंकि आप गिर पड़ा था, इसलिए पहला ख्याल यही आया कि अना मैरिया मर चुकी है। इसका दिमाग एक अजूबा था। ख्यालखानी की लहरें इसके अंदर आकर गुजर जाती थी। किसी भी टेलीपैथी जानने वाले को ऐसा लगता था कि वो अना मैरिया के दिमाग से गुजर तो रहा है, लेकिन इसकी सोच पढ़ने के काबिल नहीं है और ना ही ये मालूम कर सकता है कि वो कहाँ है और क्या करती फिर रही है। व्लादिमीर ने ख्यालखानी की प्रवास की। अना मैरिया के दिमाग में पहुंचना चाहा तो इसकी सोच की लहरें भटकने लगीं। इसका दिमाग नहीं मिला। अगर वो जिंदा होती तो वो इसके शीशे जैसे दिमाग से गुजरते वक्त कम से कम ये तो महसूस कर लेता कि वो जिंदा है, मगर इसकी सोच नाकाबिले फहम है। इस वक्त ख्यालखानी के जरिए पता चला कि अब वो जिंदा नहीं रही, मर चुकी है। इस बात को 24 घंटे गुजर चुके थे। वो किसी काम से इस कमरे में आया तो अना मैरिया के पुतले पर नजर पड़ते ही ठिठक गया। वो पुतला जो गिरा हुआ था अब खुद बहुत उठकर अपनी जगह खड़ा हो गया था और इस पुतले के पास जो तिलिस्मी आला रखा हुआ था वो धीरे धीरे लड़ रहा था। ये बड़ी हैरानी की बात थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। दिमाग चीख चीख कर उससे पूछ रहा था कि अना मैरिया फिर जिंदा हो गई है। ये यकीन करने वाली बात नहीं थी, लेकिन काला जादू जानने वाले इस बात पर यकीन रखते हैं कि आत्मा शक्ति के जरिए किसी भी आत्मा को एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल किया जा सकता है। क्या अना मैरिया फिर जिंदा हो गई है? वो अपने तौर पर सोच रहा था। ये नहीं जानता था कि अना मैरिया की पहले ही कोई आत्मा नहीं थी। इसके अंदर तो शिवानी समाई हुई थी और जब शिवानी वहां से निकलकर अलका के जिस्म में पहुंची तो उधर अना मैरिया के पुतले में हरकत पैदा हो गई थी। वो उठकर खड़ा हो गया था। इसके पास रखा हुआ तिलिस्मी आला यूं लड़ रहा था जैसे इसकी निशानदेही करना चाहता हो कि वो जिंदा होने के बाद अब कहाँ है। वो चलता हुआ इस पुतले के करीब आकर बैठ गया। फिर इसने अना मैरिया की आवाज और लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्यालखानी की परवास की तो इधर उधर भटकने लगा। अना मैरिया तो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। इसका दिमाग भी नहीं रहा था। शिवानी जिंदा थी और वो जिस जिस्म में गई थी इसमें अलका का दिमाग था। समर सुल्ताना और अनीता का दिमाग एक था, लेकिन शिवानी और अना मैरिया का दिमाग एक नहीं था। तांत्रिक महाराज ने उस पर ऐसा अमल किया था कि शिवानी कभी अना मैरिया के दिमाग पर हावी नहीं हो सकती थी। इसकी आत्मा अना मैरिया के अंदर रहने के बावजूद उसे मुखातिब नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो इसे आईने की सतह पर बुलाया करती थी। अब शिवानी ने अलका के रूप में एक नई जिंदगी हासिल की थी और तांत्रिक महाराज की मेहरबानी से अलका का दिमाग इसका अपना दिमाग बन गया था। अगर व्लादिमीर अलका की आवाज़ और लबो लहजा सुन लेता तो फिर शिवानी तक पहुंच सकता था। व्लादिमीर की समझ में ये बात आ गई कि अना मैरिया शिवानी की आत्मा किसी दूसरे जिस्म में पहुंच गई है और इसने एक नई जिंदगी हासिल कर ली है। इस नए जिस्म के दिमाग तक पहुंचने के लिए उसकी नई आवाज़ और नए लहजे को सुनना ज़रूरी हो गया था और इसकी नई आवाज़ सुनने के लिए उसका सुराग लगाना ज़रूरी था कि वो कहाँ है। इसने तिलिस्मी आले को इस पुतले के सामने रखा, फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसे अदनान तक पहुंच जाने का यकीन हो रहा था। सभी दोस्त और दुश्मन इस बच्चे को तलाश कर रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किसने अगवा किया है और कहाँ छुपाया हुआ है। व्लादिमीर समझ रहा था कि ऐसा अना मैरिया कर रही है क्योंकि वो एक नए जिस्म में दाखिल हो गई है। इसका रंग रूप और शख्सियत तब्दील हो चुकी है, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं सकेगा और कभी शुबा नहीं करेगा कि वो अदनान को कहीं छुपा कर रखने में कामयाब हो रही है। वो 1 घंटे तक मंत्र पढ़ता रहा। फिर इसका वो तिलिस्मी आला एक तरफ घूमने लगा। आहिस्ता आहिस्ता घूमता हुआ एक जगह रुक गया। वो बता रहा था कि अना मैरिया यानी शिवानी एशिया के जनूबी हिस्से में है। उठकर खड़ा हो गया। एक सिमत मालूम हो चुकी थी। अब वो एशिया के किसी भी जनूबी हिस्से में जाता और वहाँ तिलिस्मी आले पर मंत्र पढ़ता रहता तो वो आला फिर उसे बताता कि अब इसे अना मैरिया तक पहुँचने के लिए किस सिमत में जाना होगा।
لہذا اب اس کا وہاں تک سفر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ویسے تو وہ کسی بھی اعلی کار کے ذریعے اسے تلاش کر سکتا تھا، لیکن یہ بہت اہم کام تھا اور بڑی رازداری سے کرنا تھا کہ ارناکوف اور آوازون کو خبر بھی نہ ہو سکے۔ لہذا وہ اسی وقت سفر کی تیاریاں کرنے لگا۔ وہ شیوانی کو انا مہریہ سمجھ رہا تھا، اگرچہ غلط سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی منزل درست تھی۔ وہ شیوانی کے قریب پہنچ کر کسی نہ کسی طرح عدنان تک بھی پہنچ سکتا تھا، کیونکہ چنڈال نے شیوانی کی خاطر عدنان کا سراغ لگایا تھا اور یہ معلوم ہو گیا تھا کہ 4 یا 5 یا 6 برس کے 3 بچے 3 مختلف فلائٹس میں گئے ہیں۔ یہ بات ولاڈیمیر کے دماغ میں بھی آ سکتی تھی کہ وہ خیال خوانی کے ذریعے دوشانبے ایئرپورٹ کے عہدیداروں کے اندر پہنچ سکتا ہے اور وہاں کے متعلقہ عہدیدار کے ذریعے پچھلے 24 گھنٹوں کی فلائٹس کی رپورٹ معلوم کر سکتا ہے، لیکن وہ اب تک یا تو خیال خوانی میں مصروف رہا تھا یا کالے عمل میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر انا بیلا کی اچانک زبردست کامیابیوں نے اسے ارناکوف اور آوازون وغیرہ کو الجھا دیا تھا۔ وہ سب اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، اس لیے وہ اس اہم نقطے پر غور نہ کر سکا کہ دوشانبے ایئرپورٹ کے ذریعے وہ اس بچے کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد آوازون کے دماغ میں یہ بات آئی تو اس نے اپنی ماں ارناکوف سے کہا، ماما ہمیں دوشانبے ایئرپورٹ کے اعلیٰ عہدیداروں کے اندر پہنچنا چاہیے، یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہاں کی کسی فلائٹ سے 4 یا 5 برس کا کوئی بچہ کہیں گیا ہے یا نہیں۔ ارناکوف نے کہا، بے شک ہم نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا، ہمیں وہاں سے بھی کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ پھر وہ دونوں خیال خوانی کے ذریعے دوشانبے ایئرپورٹ کے اعلیٰ عہدیداروں کے دماغوں میں پہنچنے لگے اور معلومات حاصل کرنے لگے۔ اب ان سب تلاش کرنے والوں کو صحیح سمت ملنے والی تھی اور وہ سب پھر ایک بار عدنان کے قریب پہنچنے والے تھے۔ اس دوران میں کچھ گھپلا بھی ہونے والا تھا، کچھ رکاوٹیں بھی پیدا ہونے والی تھیں۔ چنڈال کے راستے میں فرمان اور ٹونی جے بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ اس نے سمر سلطانہ کے اندر جا کر اپنی بیٹی کو اس سے نجات دلانی چاہی تھی، لیکن فرمان رکاوٹ بن گیا تھا۔ وہ اس رات سمر سلطانہ کے پاس آیا، پھر بولا، ہم دونوں ایک دوسرے سے دور دور رہتے ہیں، اب چنڈال اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ پھر ایک بار میدان عمل میں آ گیا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک چھت کے نیچے رہنا چاہیے۔ سمر سلطانہ اس کی بات سمجھ رہی تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی شریک حیات بنا کر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھا، کیا تمہیں اعتراض ہے؟ انیتا نے سمر سلطانہ کے اندر سے کہا، ہاں مجھے اعتراض ہے، میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ فرمان نے کہا، اگر سمر سلطانہ مجھ سے راضی ہو جائے تو تمہارا باپ بھی یہ شادی نہیں روک سکے گا۔ سمر سلطانہ نے کہا، ہاں میں راضی ہوں، ہمیں جلد سے جلد شادی کر کے دن رات ایک چھت کے نیچے رہنا چاہیے تاکہ وہ چنڈال شیطان مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس وقت رات کے 3 بجے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، کل دوپہر تک قاضی صاحب سے معاملات طے کروں گا، پھر شام کو ہمارا نکاح پڑھا دیا جائے گا، اس کے بعد ہم ازدواجی اور گھریلو زندگی گزاریں گے۔ انیتا اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی، بول رہی تھی، احتجاج کر رہی تھی۔ سمر سلطانہ نے کہا، دیکھو انیتا، تم میرے اندر قیدی بن کر رہو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، تم جتنا بھی تڑپو تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہارا باپ تمہیں میرے اندر سے نکال کر لے جا سکے گا۔ وہ بولی، تم نہیں جانتی میرے پتا جی کتنے زبردست ہیں۔ فرمان نے کہا، اور تم بھول رہی ہو کہ میں کتنا زبردست ہوں، میں نے تمہارے باپ سے تمہیں چھین لیا تھا اور اب تک تم مجھ سے دور ہو۔ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ سمر سلطانہ تمہاری ذات سے الگ نہیں ہے، تم دونوں ایک ہو۔ اگر میں سمر سلطانہ کو اپنی شریک حیات بناتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی میری شریک حیات ہو۔ میں شریک حیات نہیں، دھرم پتنی بن کر رہنا چاہتی ہوں، اپنے دھرم کے مطابق تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو تم رہو، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن سمر سلطانہ جسمانی طور پر نماز پڑھتی ہے، تم اس کے جسم کو پوجا پاٹ کے لیے مجبور نہیں کر سکو گی۔ تمہارا دھرم تمہاری آتما میں بسا ہوا ہے، یہ کیا کم ہے؟ تمہیں اپنے بھگوان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تم اب تک اپنے دھرم پر قائم ہو اور میں نے کبھی تمہیں دھرم تبدیل کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ انیتا جھنجھلا کر بول سکتی تھی، بے چین ہو سکتی تھی، اندر ہی اندر تڑپ سکتی تھی، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنے باپ کا انتظار تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ کسی بھی چور راستے سے سمر سلطانہ کے اندر ضرور پہنچے گا۔ چنڈال دوسرے دن 12 بجے تک سوتا رہا، پھر اس نے بیدار ہونے کے بعد تانترک مہاراج سے رابطہ کیا اور کہا، مہاراج میں اپنی بیٹی کو سمر سلطانہ کے شریر سے آزاد کرانا چاہتا ہوں، بھگوان کے لیے کچھ کریں، جہاں آپ نے مجھے دشمنوں سے نجات دلائی ہے وہاں میری بیٹی کو بھی نجات دلائیں، میری طرح میری بیٹی بھی آپ کی سیوک بن کر رہے گی، آپ اسے تمام عمر اپنی داسی بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ وہ بولا، میرے پاس خوبصورت داسیوں کی کمی نہیں ہے، پھر بھی تم میرے سیوک ہو، اس لیے میں تمہاری بیٹی کو اس کے شریر سے ضرور نجات دلاؤں گا۔ ویسے بھی ٹونی جے اور فرمان میرے دشمن ہیں، جب میں تمہیں پاگل خانے سے رہائی دلا رہا تھا تب وہ رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے، میرے لیے چیلنج بن رہے تھے۔ ایسے وقت چنڈال کے موبائل فون کا بدر سنائی دیا، اس نے اسے آن کر کے کان سے لگایا تو ایک سریلی سی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی، ہائے وکی، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو؟ چنڈال نے اندازے سے سمجھ لیا کہ وہ انجلی کی آواز ہے۔ وہ بولا، میں اپنے گھر میں ہوں، تم کہاں ہو، کیا کر رہی ہو؟
اس کے بولنے کے دوران میں تانترک مہاراج نے اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی تو اس نے ایک بار کی سانس روک لی۔ کچھ دیر تک فون پر کچھ نہ بول سکی، سوچنے لگی یہ کون ہو سکتا ہے۔ تانترک مہاراج نے چنڈال کے اندر چپکے سے کہا، اس نے سانس روک لی ہے، میری خیال خوانی کی لہروں کو محسوس کر لیا ہے، یہ لڑکی خطرناک ہے، ہوشیار رہو۔ ادھر انجلی کو ابھی یہ شبہ نہیں ہوا تھا کہ وکی ورما نے اس کے اندر آنے کی کوشش کی ہوگی کیونکہ وہ باتیں کر رہا تھا۔ ایسے وقت تانترک مہاراج نے اس کے اندر پہنچنے کی کوشش کی تھی، وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ کوئی دوسرا اس کے اندر آیا تھا۔ چنڈال نے ذرا انجان بن کر پوچھا، انجلی تم خاموش ہو، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بولی، کچھ نہیں، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں فون کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ دوسرے موبائل کے نمبر پنچ کرنے کے بعد اپنے عامل ماؤز ہنٹر سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے اس نے پوچھا، کیا بات ہے انجلی؟ میں ابھی وکی ورما سے فون پر بات کر رہی تھی، ایسے ہی وقت میں نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا اور سانس روک لی۔ اس نے پوچھا، کیا وہ دوسری بار بھی تمہارے دماغ میں آیا تھا؟ نہیں، میں نے پھر کوئی سوچ کی لہر محسوس نہیں کی۔ دشمن بہت چالاک ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ تم صرف یوگا کی ماہر نہیں ہو، ٹیلی پیتھی بھی جانتی ہو یا پھر کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ساتھ رہتی ہو۔ اس نے پوچھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وکی ورما سے ہوشیار رہو، اس سے بات کرنے کے دوران میں ہی کوئی تمہارے اندر آیا تھا؟ ہاں، لیکن اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وکی سے میرے پچھلے 3 ہفتوں سے ملاقات ہو رہی ہے، کسی نے میرے دماغ میں آنے کی کوشش نہیں کی۔ جو کبھی نہیں ہوا وہ اب ہو سکتا ہے۔ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے وکی ورما کو اپنا اہلاکار بنایا ہوگا، اس کے ذریعے تم تک پہنچنا چاہتا ہوگا اور تمہارے ذریعے وہ ضرور مجھ تک پہنچنا چاہے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں وکی ورما سے فون پر بات نہیں کروں گی۔ نہیں، تمہیں فون پر بات کرنا چاہیے، بس اس سے ملاقات کرنے کے لیے نہ جاؤ۔ کوئی دشمن اس کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ تمہارا تعاقب کرے گا۔ میں ابھی وکی ورما کے اندر جا کر کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماؤز ہنٹر نے فون بند کیا اور خیال خوانی کی پرواز کر کے وکی ورما کے اندر پہنچنا چاہا تو اس نے ایک دم سے سانس روک لی۔ ماؤز ہنٹر فوراً ہی انجلی کے دماغ میں آ کر بولا، انجلی تمہارے لیے خطرہ ہے، تم جانتی ہو کہ وکی ورما باڈی بلڈر ہے اور اس کا دماغ حساس ہے، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہے، اس لیے میں نے تمہارے ذریعے اس پر تنویمی عمل کیا تھا اور اس کے دماغ میں یہ بات نقش کی تھی کہ وہ میرے مخصوص لب و لہجے کو محسوس نہیں کرے گا۔ اس کے بعد میں کئی بار وکی ورما کے دماغ میں جا چکا ہوں، لیکن اب جاتے ہی اس نے سانس روک لی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے نے اس پر عمل کیا ہے یا وکی کے اندر کوئی نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ وہ تمہاری رہائش گاہ کا پتہ نہیں جانتا ہے لیکن تمہیں چہرے سے پہچانتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا اس سے سامنا ہو، لہذا تم کچھ دنوں کے لیے یہ شہر چھوڑ دو، ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں ابھی یہاں سے جا رہی ہوں۔ ماؤز ہنٹر اپنے ایک اعلی کار کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ اعلی کار اس کی مرضی کے مطابق وکی ورما کے مکان کی طرف روانہ ہوا۔ اسے ہدایت کی گئی کہ وہ اس پر نظر رکھے اور تنہائی میں کہیں موقع پا کر اسے زخمی کر دے۔ ماؤز ہنٹر کے پاس یہی ایک راستہ تھا کہ وکی ورما کو زخمی کر کے اس کے دماغ کے اندر پہنچ کر معلوم کرے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ وہ ایک معمول و تابعدار تھا، پھر اپنے عمل کی سوچ کی لہروں کو کیوں روک رہا تھا۔ ادھر تانترک مہاراج نے چنڈال سے کہا، وہ لڑکی انجلی تم پر شبہ کر رہی ہے، اس لیے اس نے فون کا رابطہ ختم کر دیا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہوگی، ہم اس کے دماغ میں نہیں جا سکتے، بہتر ہے تم اس گھر سے چلے جاؤ۔ انجلی اور اس کے آدمی دور ہی دور سے تمہاری نگرانی کر سکتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے پہلے ہی اس گھر سے چلے جاؤ۔ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں، آپ میری بیٹی کے سلسلے میں کیا کریں گے؟ تم اس کی فکر نہ کرو، میں ایک جگہ مصروف ہوں، اس کے بعد تمہاری بیٹی کو اس سے نجات دلاؤں گا اور وہ آج رات تک سمر سلطانہ کے شریر سے رہائی حاصل کر لے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اب میں جا رہا ہوں۔ راستے میں خیال خوانی کرتے جاؤ اور شیوانی کا کام کرتے رہو۔ تانترک مہاراج شیوانی کے پاس آ کر بولا، میں نے تمہاری دونوں خواہشیں پوری کر دی ہیں، آئینہ دیکھو، میں تمہیں دکھائی دوں گا۔ اس نے فوراً ہی آئینے کے سامنے آ کر اپنی صورت دیکھی تو وہاں اپنا عکس دکھائی نہیں دیا۔ تانترک مہاراج دکھائی دینے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، اب تم جب بھی مجھے بلانا چاہو گی تو آئینے میں دیکھ لیا کرو گی، مجھے خبر ہو جایا کرے گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، اب میں ابھی انا میریا کی طرح چھوٹا سا آئینہ اپنے ساتھ رکھا کروں گی۔ وہ بولا، تم اپنے بیٹے کے دماغ میں پہنچنا چاہتی تھی، اب اسے یاد کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے بیٹے کو یاد کیا تو محسوس ہوا جیسے اس کے اندر پہنچ گئی ہے، لیکن بیٹے کے خیالات گڑمڑ ہو رہے تھے۔ وہ واپس آ کر آنکھیں کھول کر بولی، مہاراج دھنیہ واد، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، جب تک زندہ رہوں گی آپ کی داسی بن کر رہا کروں گی۔ میں بھی تمہارے اندر رہ کر تمہارے بیٹے کے دماغ میں پہنچا تھا، وہ تو بڑا عجیب سا دماغ ہے، اس میں بہت سے خیالات گڑمڑ ہو رہے ہیں، کوئی خیال پڑا ہی نہیں جا سکتا۔ ہاں، میرے بیٹے کا دماغ ایسا ہی ہے، کبھی کبھی نارمل ہوتا ہے اور کسی ایک خیال پر مرکوز ہوتا ہے تو اس کے ذریعے آس پاس کی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں اور اس کے کان سے دوسروں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہ تو اپنی آواز سنا سکتا ہے اور نہ ہی اسے اپنی سوچ کی لہروں سے متاثر کر سکتا ہے۔ تمہارا بیٹا تو بالکل ہی عجوبہ ہے، یہ بچہ مجھے پسند آ گیا ہے۔
میں چاہوں گا کہ تم اسے حاصل کرنے کے بعد میرے پاس پرورش کے لیے چھوڑ دو، چاہو تو تم بھی اس کے ساتھ دن رات رہا کرو، اگر یہ میرے پاس رہے گا تو میں اسے دنیا کا عجیب و غریب انسان بنا دوں گا۔ وہ بولی میں نے انا میریا کا جسم حاصل کرنے کے بعد آپ سے بے وفائی کی تھی، آپ کو دھوکہ دیا تھا، اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، اپنے بیٹے کو حاصل کرتے ہی آپ کے پاس چلی آؤں گی اور آپ ہی کے ساتھ رہ کر پورا جیون گزار دوں گی۔